یہ ویڈیو سید صاحب کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہو اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتے، جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے، جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں ہوتے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے، تو پھر تم کیا اپنے اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کچھ اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اللہ کے لیے سب چھوڑا جائے پھر اللہ رب کریم آپ کو اس تھوڑے سے کئی گنا زیادہ نوازتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد ان سے ملے ہوا پر، اور پھر ان کے بعد والوں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے تو آزمائش اس کے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے چھوڑتی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لڑکی یہ گمان کرتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، عورت یہ گمان کرتی ہے کہ وہ ماں نہیں بنے گی، نوجوان سوچتا ہے کہ وہ فقیر اور مفلس ہو جائے گا، بوڑھے سوچتے ہیں کہ وہ بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے، طالب علم سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ساری بدگمانیاں اور بری سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کی آزمائش سے گزرنا آسان بہت ہے، لیکن لوگوں کی آزمائش سے گزرنا انتہائی مشکل ہے۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، واپس لے کر بھی آزماتا ہے، اور اللہ
آزمائش بھی انہی کی کرتا ہے جنہیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر یقین رکھنے والے کسی کے مال سے مرعوب نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کو اس کی غربت سے مایوس کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کا مددگار ہونا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، صرف وہی دے گا کیونکہ بس وہی دے سکتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، منزل جتنی بھی مشکل ہو، لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کرتے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر معجزوں تک لاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا، خدا اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس میں ان کی آزمائش کرتا ہے، اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے، اور اگر راضی نہ ہو تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔